السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج میں بنا رہی تھی آلو، اور کیونکہ رات کو میں نے بنانا تھا کابلی پلاؤ، تو گھر میں کوئی تھا بھی نہیں، تو میں نے کہا چلو بس دوپہر کے لیے یہ سادی سی چیز ٹھیک ہے، تو پھر رات کو میں کابلی پلاؤ بناؤں گی۔ کابلی پلاؤ کی ریسیپی میں کئی بار شیئر کر چکی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں کابلی پلاؤ کے لیے گاجریں ہی میں فرائی کرتی ہوں، اور جب یہ فرائی ہو جاتی ہیں تو تھوڑی سی اس میں بھی چینی ڈال دیتی ہوں اور اس کو سائڈ پر لگا دیتی ہوں۔ تو میرے چاول جو ہے وہ 1 پاٹ ڈش ہی ہوتے ہیں، کیونکہ میں ایک ہی ڈش کو بار بار یوز کرتی ہوں۔ اب دیکھیے، اس کو میں نے اسی کو گاجر نکال کر اسی میں نے کڑھائی میں نے گوشت بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اس میں میں نے پیاز اور کھڑے مسالے وغیرہ ڈال دیے تھے، اور یہ جی بن گیا تھا، اور بہت ہی مزے کا پلاؤ بنا تھا۔ اور کابلی پلاؤ ہمارے بچپن میں کابلی پلاؤ تو نہیں بنتا تھا، گاجر پلاؤ بنتا تھا۔ گاجر پلاؤ اور کابلی پلاؤ میں یہ فرق ہے کہ گاجر پلاؤ میں بھی اسی طرح گاجریں وغیرہ فرائی کی جاتی ہیں، لیکن گاجروں میں ایک تو میوہ بھی نہیں ڈالا جاتا، اور ایک اس میں چینی نہیں ڈالی جاتی، مطلب وہ نمکین ہی ہوتی ہیں، نمکین فلیور دیتی ہیں۔ اور کابلی پلاؤ میں گاجروں کو تھوڑا سا میٹھا کیا جاتا ہے، بس اتنا سا ہی ڈفرینس ہے، باقی ایک ہی چیز ہوتی ہیں دونوں۔ تو یہ کابلی پلاؤ بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ اور ابھی میں وائس اوور کر رہی تھی اور تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا کہ بیل بجی ہے، تو ایک بچی تھی نیبرز میں، تو وہ اس کی بلی کھو گئی تھی، تو وہ بلی ڈھونڈنے آئی ہوئی تھی۔ تو اچھا، یہ میرے کزن کی شادی ہوئی ہے جی، اور یہ اس کی مہندی کا فنکشن تھا، اور یہ ولیمے کا فنکشن تھا، اور میں بس اتنی ہی ویڈیو بنا سکتی تھی کیونکہ پردے کی وجہ سے میں کچھ شیئر اور نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھوڑے سے گلمس میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور یہ مہر ہے، مہر نے ولیمے پر ایسا سوٹ پہنا تھا۔ اور یہ جو دوسرا فنکشن تھا، یہ مہر کی اسکول میں جی تھا، فن فیئر تھا، اینول ڈے تھا، اور اس میں ہم جا رہے تھے، اور یہ مہر تیار ہو گئی تھی صبح صبح، اور بڑی اچھی سی ارینجمنٹ کی ہوئی تھی ان لوگوں نے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ آج کے دن موسم بہت ہی خوبصورت تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا موسم، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور اوپن ایئر میں تھا، اور مجھے یہ تھا کہ کہیں بارش ہی نہ ہو جائے، ان کی تو ساری سیٹنگز ہی خراب ہو جائیں گی، لیکن الحمدللہ بارش بھی نہیں ہوئی، موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ بچے مختلف ٹیبلوز وغیرہ پیش کر رہے تھے، اور پیرنٹس بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے، بہت سج سنور کر اور ٹائم پر پہنچے ہوئے تھے، اور اپنے بچوں کی پرفارمنسز دیکھ رہے تھے، اور بہت انجوائے کر رہے تھے، اور ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے۔ اور سچ بولوں تو میری جو 2 بڑے بچے تھے نا، تو ان کے میں نے بڑے شوق کیے ہیں، تو ان کے میں نے ہر ان کے رزلٹ ڈے پر بھی جانا، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر بھی جانا، اور بڑی میں نے ان کے ساتھ خواری کی تھی۔ تو اب نا مہر کے لیے نا، چھوٹی بیٹی کے لیے میرے دل کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو میں مطلب نہ ایڈمیشن کے لیے میں گئی ہوں اس کے اسکول، نہ میں نے کبھی اس کا کوئی اینول ڈے، نہ کبھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، بس اس کے فادر ہی جاتے ہیں اور سب کچھ کر آتے ہیں، اور میرا دل ہی نہیں چاہتا، بس اب میرے دل کی طاقت ختم ہو گئی۔ جتنے شوق تھے نا میرے بچوں کے، وہ میں نے 2 بڑے بچوں پر پورے کر لیے۔ تو ابھی نا وہ اس کو پڑھائی کا وہ ہوتا ہے نا، تو میں بالکل اس کو، میرا جی نہیں چاہتا اس کو پڑھاؤں، اور ابھی میں پیپر سے 1 ہفتہ پہلے جب سیلیبس آتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے، تو میں اس کو یاد کروا دیتی ہوں، ادروائز ان 2 بچوں کو تو میں بس ہر وقت پڑھاتی ہی رہتی تھی۔ اور بس نہ پوچھیں، میں نے بہت ہی سخت ٹائم گزارا ہے ان بچوں کی، جیسے ایک تو ان کی اسکول ایسی تھی کہ از اور آر کا بھی اگر ڈفرینس ہو جائے تو پھر وہ مارکس کٹتے تھے، اور وہ بچے مطلب پوزیشن ہولڈرز تھے، تو اس وجہ سے ایک ایک آدھا نمبر بھی قیمتی ہوتا تھا۔ اس بار میں نے مہر کو اس لائن میں ڈالا ہی نہیں ہے، اس ریس میں ڈالا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ، ان کے اسکول میں پہلے تو ابھی مہر 4 میں ہے، تو 3rd تک تو ان کے پیپرز ہی نہیں تھے، پیپر نہیں ہو رہے تھے، نہیں ہوتے تھے ان کی اسکول میں، پیپرز نہیں ہیں۔ 4th میں بھی ابھی اسیسمنٹ ٹائپ سٹارٹ ہوئے ہیں، تو ان پوزیشنز یہ لوگ ڈالتے نہیں ہیں، اس وجہ سے بچوں میں اس طرح کا کمپٹیشن نہیں ہے، بس اچھے نمبر بچے لے لیتے ہیں، اس سے ماں باپ بھی ریلیکس رہتے ہیں، اور بچوں میں یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اوپر ہے، میں نیچے ہوں، یا پوزیشنز کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا اچھا سا مجھے یہ پوائنٹ ان اسکولز کا بہت اچھا لگا ہے۔ تو ان کے ہر منتھ ہی ہو جاتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ اسیسمنٹس ہو جاتے ہیں، اور ابھی فائنل ان کا ان کی اسکولز میں تو مئی میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا یہ ایک قسم کا شو ہو رہا تھا، تو بچے ذرا انجوائے بھی کر رہے تھے، اور بچوں کو تھوڑا سا چیئر اپ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ 2 سال سے تھے ان کا فنکشن نہیں ہو رہا کیونکہ کووڈ تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس بار کر دیے۔ اور پیرنٹس کو انہوں نے لنچ باکسز وغیرہ بھی دیے تھے، سینڈوچز، جوسز وغیرہ، اور وہ تو ہم نے نہیں کھائی کیونکہ ہم ناشتہ کر کے گئے ہوئے تھے،
اور اتنا جلدی جلدی کوئی کھا نہیں سکتا۔ بہرحال پیرنٹس کھا رہے تھے، دوسرے پیرنٹس انجوائے کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے جلدی ناشتہ کیا ہو، لیکن ہم نے تو مطلب اسی ٹائم ناشتہ کیا تھا۔ تو بچوں کی خاطر ماں باپ کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مطلب سیٹرڈے سنڈے تو ہم آرام کر لیتے ہیں، تھوڑا لیٹ اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں پھر صبح ہی اٹھنا پڑا اور اس کو پھر ہمیں لے جانا پڑا۔ اور یہ بچے اپنی فرینڈس وغیرہ کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میری فرینڈس کے ساتھ بھی جا کر ملو۔ تو بس کیا کریں، ان کی اپنی ایج ہے، اپنی ایج کے مطابق یہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کو اس ایج میں جو چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، ہمارا دل بس بھگتا چکا ہوا ہے ان باتوں کو دیکھ کر اور کر کے۔ اچھا جی، میں آج آپ کے ساتھ ایک ٹاپک جو آج کل آپ سن ہی رہے ہوں گے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو، نوزائیدہ 7 دن کی بیٹی کو 5 فائر کر کے اس کو شہید کر دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی ہولناک بات تھی، اور میں نے تو ارد گرد یہی دیکھا ہے کہ جو باپ ہیں ہمارے فیملی میں جو ہیں تو اپنے بیٹیوں سے بہت زیادہ الحمدللہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بیٹوں سے کئی زیادہ۔ تو اور شاکنگ بات یہ بھی تھی کہ 2 سال کے بعد اس کے گھر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ بیٹی تھی، تو اس کی بیوی جو ہے تو تقریباً نیم پاگل ہی ہو گئی ہے اس غم میں۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں اس نے کتنا انتظار کیا ہوگا، اور بچہ پیدا ہونا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، یہ کوئی آسان بات تو ہے نہیں۔ تو اس نے اتنی شفاقی اور اتنی آسانی سے اپنی بچی کو مار دیا ہے، اور ساتھ میں سمجھے اپنی بیوی کو بھی مار دیا ہے۔ میں نے ابھی لاسٹ ویک ہی اپنی ایک فرینڈ کا ولاگ بھی دیکھا، تو وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ میرا فرسٹ جو بچے تھے وہ 2 ٹوئنس لڑکیاں تھیں، تو لوگ بڑی باتیں کرتے تھے کہ تمہاری 2 ٹوئنز ہو گئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، باتیں تو لوگ کرتے ہیں، میری بھی پہلی بیٹی تھی، اور مجھے بھی کافی باتیں سننے کو ملی تھیں کہ تم جو ہو تو اپنی ماں پر چلی گئی ہو، تمہاری ماں کی بھی 3 بیٹیاں تھیں اور تمہاری بھی پہلی بیٹی ہو گئی ہے۔ تو یہ باتیں سنانے والے اگر قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے تو وہ خوش نصیب عورت ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث پر چلیں اور اپنے مذہب کو سمجھیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور بیٹیوں کے بیٹوں کے سب کے نصیب اچھے کرے۔ اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو صبر دے اور ایسے سب مردوں کو ہدایت دے۔ تو یہ ہم گروسری شاپنگ کرنے گئے تھے ہائپر مال، جو کہ نیا کھلا ہے، اور اس کا مجھے کوئی چیزیں تو سب تھیں لیکن اس مال کا مزہ نہیں تھا بالکل بھی۔ تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس بچی کی ماں کے لیے سب لوگ ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صبر دے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیم پاگل تقریباً ہوئی ہے۔ تو یہی تھی آج کی ویڈیو، پسند آ جائے تو لائک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔